الحاج محمد بشیر شاد آپ سب سے جو ہے بات کرنا چاہتا ہے نئے سال کی، لیکن نئے سال کی بہت ساری مبارکیں، بہت ساری مبارکبادیں جو ہیں وہ آپ قبول کیجیے۔ گولڈ گروپ آف کمپنیز نئی تخلیقی آئینہ دار عوامی امنگوں کے ترجمان یورو فوٹو صاحب سب کی ملاقات کا مرکز براک ٹریول سب سے بخیر ارزاں ٹکٹوں کے لیے صرف براک ٹریول۔ یاد رکھیے آپ سے بات کرنے کے لیے آج کے شاہکار کارڈ کو پاکستان ڈائریکٹ لنک بنگلہ اور اپنا دیش صحافت میں یکتا دیش پردیش انٹرنیشنل اور اب حالیہ امیگریشن قوانین کے کتابچے کے لیے تشریف لائیں۔ تو یہ گولڈ گروپ آف کمپنی سب کو ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمہ وطن ہمہ وقت ہم آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ فون نمبر 210-5246-600 پر ڈائل کریں اور سیدھے پہنچ جائیں بھائی کہاں پہ مناظرہ ٹھنجا، اور وہاں جو کچھ بھی آپ کو لینا ہے کہ چھت تلے نزدیک ان کی دکانیں اور بڑا ہی پیارا اسٹاف جو ہے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اسی طرح جو ہے امتیاز گروپ آف کمپنی کے ایک ایسا نام جو دن بدن ترقی کے راہوں پر گامزن ہے۔ امتیاز برادران اپنے کرم فرماؤں کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو چاہیے ہم سیل کا اعلان کرتے ہیں، آپ آئیں اور یہاں سے اپنی تمام چیزیں جو کچھ آپ کو من پسند ہو یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ یہ ہیپی نیو ایئر سب کو کہتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بہت سارے رزق کے وسائل جو ہیں ان کو کشادہ کریں، ان کے راستوں کو، اور ان کی ٹیم جو ہے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے حاضر ہے۔ اسی طرح جو ہے ہم اور بھی پیغامات جو ہے دیتے رہیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم بتائے چلتے ہیں کہ 2010 جہاں مشکلات کا سال رہا وہاں چند ایک مثبت اقدام بھی کیے گئے۔ سفارتخانہ پاکستان کی منتقلی ایک کشادہ 5 منزلہ عمارت میں حالیہ سفیر پاکستان عزت مآب عرفان الرحمان راجہ کی عقل سلیم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستانی بینک کا مستقبل قریب میں یونان میں موجود ہونا بھی ایک انتہائی اہم قدم ہے۔ PIA قومی ایئر لائن کا پھر سے یونان میں آنا بے حد مفید اور انتہائی نیک شگون ہے۔ میری اس گزارش پر کہ نونہالان وطن کو سفارتخانہ کے زیر سایہ ایک ایمبیسی اسکول کی ضرورت ہے، عزت مآب نے نور ریسٹورنٹ میں نہ صرف میری ہمت افزائی کی بلکہ اس کا عملی ثبوت بھی مہیا کر دیا۔ صحافی برادری اور الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ سفارتخانہ میں ملاقات کے دوران انہوں نے برملا فرمایا کہ سفارتخانے کی عمارت میں ہی اسکول کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے اپنے پروگراموں میں اپنے اراکین کی مزید ممبرشپ کا تہیہ کیا اور اپنے پلیٹ فارمز وطن عزیز کی خاطر عزت و وقار کی خاطر انہوں نے چاند لگانے کی صحیح جو ہے کی۔ مذہبی جماعتوں کا کردار بھی مضبوط رہا ماسوائے چند ایک معاملات کے جہاں مذہبی امور اور انفرادی اتحاد کا ٹکراؤ رہا۔ پاکستانی کاروباری شخصیات نے باوجود گرتی معیشت کے اپنا کاروباری وجود برقرار رکھا، اخبارات پہلے سے زیادہ ہو گئیں اور صحافت کے مراحل دھیرے دھیرے اپنی منازل جو ہے طے کرنے لگے۔ صحافت میں اگرچہ ابھی تک وہ رنگت نہیں آ سکی لیکن امید ہے اسباق صحافت کی ورق گردانی صحافتی علم بردار قائم رکھنے میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ علم و ادب اور شعر و سخن کے پروگرام ماضی کے گزرے سالوں سے قدرے زیادہ رہے۔ جہاں پرنٹنگ میڈیا کی بہتات ہوئی وہاں الیکٹرانک میڈیا نے بھی ترقی کی۔ یونان میں مقیم تارکین وطن میں سے پاکستانیوں کے پاس پرنٹنگ اور الیکٹرانک میڈیا کی باغ ڈور مضبوط رہی۔ اسی طرح مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر سوسائٹیوں کو عروج ملا۔ ملک و قوم کا وقار اجاگر کرنے اور حکومتی اداروں میں سے تارکین کی فلاح و بہبود کی خاطر پاک ہیلنک کلچر اینڈ ویلفیئر سوسائٹی رجسٹر یونان کی ٹیم نے شب و روز محنت کر کے اپنا وقار بلند رکھا۔ اس سوسائٹی کے صدر سید محمد جمیل اور ہیلنک ریڈیو اردو سروس کے روح رواں اس پروگرام میں شمولیت کرنے سے اس لیے قاصر رہے کیونکہ وہ منہاج القرآن کے مذہبی پلیٹ فارم سے منہاج پیس اینڈ انٹیگریشن کے جنرل سیکرٹری ہونے کی بنا پر 5 جنوری 2011 اللہ صبح کہاں چلے گئے؟ ملک سے باہر یعنی یونان سے باہر تشریف لے گئے، جہاں وہ اب پروگرام جو ہے ڈنمارک میں ایک پروگرام میں شرکت کر کے 10 جنوری تک امید ہے انشاءاللہ تعالی واپس یونان میں تشریف لے آئیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں وہ آپ سب کے لیے امیگرینٹس اور امیگریشن قوانین کے موضوع کو آپ سب تک پہنچائیں گے۔ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ
سید محمد جمیل نے ایک بہت اچھا کام کیا پچھلے دنوں، وہ یہ تھا کہ جہاں پر یونانی اور تارکین وطن خاص کر بنگلہ دیشی جو کہ مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، ہمارے لاطینی امریکی میں اور اسی طرح پنبیلی وہاں کے علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں پر بہت ساری پریشانیاں جو ہے عوض کرائیں اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے، یعنی پچھلے سال ان کا سب کا صلح صفائی کرائی اور سید محمد جمیل نے ایک سمجھ لیں کہ پیس کمیٹی بنا کر، امن کمیٹی بنا کر بہت ہی کارہائے نمایاں دکھایا اور وہ بات جو کہ شغل افشاں ہو رہی تھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے نپٹا دیا۔ نظر میں ان دینی خدمات اور صدقہ جاریہ کو مد نظر رکھتے ہوئے الحاج محمد بشیر شاد کی شاعری، جس میں حمد باری تعالیٰ، مناجات، عارفانہ کلام اور بالخصوص نعت رسول مقبول کے مجموعے کو تقلید حسان کا نام دیا گیا ہے، تمام دینی جماعتوں کے وہ نعت خواں جو خوش الحانی میں اپنا مقام رکھتے ہیں فی الفور فون نمبر 6958821105 پر الحاج محمد بشیر شاد سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور بالمشافہ ملاقات کے لیے فون پر وقت لے کر اس پروگرام کی زینت بن سکتے ہیں۔ تو تقلید حسان پروگرام میں شامل تمام نعت خوانوں کا انتخاب ان کی خوش الحانی اور تلفظ کی درست ادائیگی کے علاوہ سروں کو بھی جانچا جائے گا۔ اس طرح تیار شدہ البم نہ صرف ریڈیو اور ٹی وی تک رہے گا بلکہ اس البم کو مارکیٹ میں ہر طرف پہنچا دیا جائے گا۔ آج کی نعت پتہ ہے کس نے پڑھی؟ یہ ہے ابراہیم فیض جو کہ وینس ٹی وی گریس ٹائم کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں، ان کی خوش الحان آواز میں آپ نے سنی۔ نعتیہ کلام اور دھن الحاج محمد بشیر شاد کی ترتیب دی ہوئی تھی اور اس کی ریکارڈنگ وینس ٹی وی گریس ٹائم کے اسٹوڈیو میں کی گئی۔ تقلید حسان کی یہ تیسری نعت ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں چوتھی نعت پیش کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں کس کے حصے میں تقلید حسان کا خوبصورت تحفہ آتا ہے۔ خود کو اس البم کے لیے تیار کیجیے اور جلد از جلد اپنی آوازیں ریکارڈ کروائیے۔ اس البم میں خواتین و حضرات حصہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عارفانہ کلام پڑھنے والے خوش الحان بھی اپنا نام لکھوائیں کیونکہ مستقبل قریب میں ایک بڑے ہال میں پروگرام جو ہے ترتیب دیا جا رہا ہے۔ آئیے ہم یونان میں مقیم تارکین وطن کی مجبوریوں کے بارے آپ سب کو روشناس کرواتے ہیں کہ 11 جنوری 2011 ایک بل یونانی پارلیمنٹ میں پیش ہونے والا ہے جس کی روح سے ترکی بارڈر کی یونانی سرحدیں جو کہ تقریباً 206 کلومیٹر پر محیط ہیں کو کلی طور پر خاردار باڑ لگا کر محفوظ کیا جائے گا۔ اس کا اعلان نائب وزیر امن عامہ منولیس اوتھانس نے ایک مقامی ریڈیو پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یونانی معیشت غیر قانونی پناہ گزینوں کا بوجھ سہارنے سے قاصر ہے، اسی وجہ سے سرحدوں پر ہم باڑ لگانا چاہتے ہیں تاکہ مشکلات پر قابو پایا جا سکے۔ ہمارے اس اقدام سے عالمی قانونی یا انسانی حقوق کی پائمالی نہیں ہوتی بلکہ ہم اپنے ملک کی سرحدوں سے غیر قانونی انسانی دھندے میں ملوث اسمگلروں اور پناہ گزینوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کی روک تھام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے دوسرے یورپین ممالک کو بھی فائدہ پہنچے گا کیونکہ یونان ایک ایسا دروازہ ہے جو پورے یورپ کے لیے کھلتا ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کے لیے ایک بہتر لایا عمل تیار کیا جائے۔ وہ ہم نے یہاں کی سیاسی شخصیات، ڈاکٹرز اور مدبروں کی باہمی مشاورت سے اس جانب قدم اٹھایا ہے۔ اس بل کو جو کہ 11 جنوری 2011 کو پارلیمنٹ داخل کیا جائے گا، اس فیصلے کے خلاف انسانی حقوق کی تنظیمات اور تارکین وطن سے متعلقہ مختلف تنظیموں کی جانب سے ایک ریلی مورخہ 15 جنوری 2011 نکالی جائے گی جو کہ ایتھنز کے مرکز سے آگیو پندیلی لیموناس تک وہ احتجاجی جلوس نکالے گی جس کا مقصد اس بل کو روکنا ہے۔ اس ریلی میں مہاجرین کمیونٹیز کے اراکین بھی شامل ہوں گے۔ اس احتجاجی ریلی کو گریک ریفیوجی کونسل کی مکمل پشتپناہی حاصل ہے جو کہ 15 جنوری بروز ہفتہ سے 4 بجے سے امونیا سے آگیو پندیلی لیموناس کے پارک تک اختتام پذیر ہوگی۔ آئیے ایک وقفہ لیتے ہیں اور پختون بھائیوں کو ایک اچھا سا گانا سناتے ہیں۔